محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس شخص کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، سونے تو مینوں اج انا کیوں کیتا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ یعنی وہ دا کتنا پیڑا مقدر ہے، وہ قیامت والے دن بھی حضور نو نہیں دیکھ سکے۔ جو لوگ ابھی نابینا ہیں اللہ انہیں قیامت والے دن آنکھیں دے دے گا، لیکن وہ جس کو رب قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا وہ قیامت والے دن بھی حضور کو نہیں دیکھ سکے۔ کہے گا یا اللہ تو مینوں انا کر کے اٹھایا، میں تے اکھاں والا ساں۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ساڈیاں آیتاں تیرے کو لائیاں سن، فنسیتہا، تو نے ان کو بلا دیا، آج تجھے بلا دیا۔ 3 آیتیں پڑھی میں نے، 124، 125، 126۔ اب آپ پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں۔ میرے محدود اندازے کے مطابق وطن عزیز پاکستان میں جو آبادی ہے اس کا 95% حصہ مہنگائی کا شکار ہے۔ تو پہلے شہباز شریف صاحب نے ہیلی کاپٹر سے تھیلے نیچے پھینکے تھے، اب پھر اسکیم الاؤ کر دی ہے جی، غریبوں کو مفت آٹا ملے گا۔ وہ روزہ رکھ کے 6 گھنٹے لائن میں لگیں گے، بیٹیاں لائن میں لگیں گی اور ان کو 1 آٹے کا تھیلا دیا جائے گا جی، سستا آٹا۔ تو یہ معیشت جو تنگ ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ فرمائی۔ میں تو 1 سال دے اندر 3 باری IMF کو لو قرضہ لے لو، یہ مہنگائی یہ آتی رہتی ہے، لیکن آج جو مسلمان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اقبال کہتے ہیں رب کی طرف سے کہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ فرمانے انج کدی بھی نہیں ہویا کہ مسلمان بھوکے ہون تو انہوں نے حالات بگڑ گئے ہون۔ اقبال کہندا تسی تاریخ اسلام پڑھو، پہلی جڑی جنگ ہوئی جنہیں حق اور باطل دے اندر فرق کر چھڈیا
اتنے صحابہ گٹھلیاں چوس کے گئے، لیکن بدر دے اندر وڈے وڈے انہوں نے جڑے سورما سن، شاہ سوار سن، جنہاں دا 1,000 بندہ کلا مقابلے چاہتا سی، صحابہ نے انہوں نے لمیا پا کے نہیں رکھیا۔ خندق کے اندر 1500 صحابہ ہیں، 25,000 کا لشکر ہے، 24 گھنٹے ادھی کھجور دی گٹلی ملتی چوسن واسطے، لیکن صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دے ہم قرضہ نہ لے لیں کیسر و کسرا سے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی ذکر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ۔ ذکر سے مراد نماز ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ماننے کے لیے جس نے نماز سے منہ موڑا اس کی معیشت کو کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی نماز پڑھنی ہے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ انگوٹھے ہتھے تک لے کے جانے۔ رب نے فرمایا صلو تسی نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، چھنگلیا اور انگوٹھا یہاں ہونا چاہیے اور ناف کے نیچے باندھنا چاہیے ہاتھ، یہ رب نے نہیں کہا۔ یہ بھی رب نے نہیں کہا کہ اپنی انگلیاں کھول کے تسی رکوع کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایتھے سجدہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہا حالت تشہد دے اندر تہاڈی انگلیاں گھٹنے تو اگے نہ ہون۔ اللہ نے تو بس اتنا فرمایا اقیم الصلاۃ تسی نماز قائم کرو۔ صحابہ کو جدوں رسول اللہ نے فرمان رب دا پہنچایا تے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، ہن کیویں پڑھنی ہے؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، بس میں کچھ کرنے لگا ہوں تم بھی ایسے کرنا، سمجھ لو یہ نماز ہے۔ حضور نے ہاتھ ایسے تک اٹھائے، اس ادا کا نام تکبیر بن گیا۔ حضور نے اپنی مبارک ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس ادا کا نام نماز بن گیا۔ رسول اللہ نے رکوع یوں کیا تو اس رکوع کا نام عبادت بن گیا۔ گویا جو حضور کی ادائیں ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو مرضی کر لو اسی حضور والی واپس آنا ہے۔ علامہ اقبال کو پوچھا گیا جی زمین کیوں سونی ہے؟ تے آپ نے نہیں کیا جی یہ ہوتے گلگت بلتستان ہے، چترال ہے، یہ ہوتے سیف الملوک جھیل ہے، یہ مشہوری پہاڑی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ ہے، یہ جناب دنیا دے فلانے فلانے ملک انتہاں سونی ہے۔ انہیں کیا جی زمین کیوں سونی ہے؟ فرمایا زمین از بارگاہت ارجمند، فرمایا زمین صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر مدینہ منورہ ہے۔ واپس حضور کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ایک طبقہ یہ ہے مفسرین کا جو کہتا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے، دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے اس سے مراد نماز ہے، اور ایک طبقہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے حضور سے منہ موڑ لیا، حضور سے منہ موڑ کر IMF کے پاس گئے ہو، تم فرانس دے نال یاریاں لا کے تسی IMF کول گئے ہو، حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کر کے تم نے ان سے جا کر بھیک مانگی، اور قرآن تمہیں کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم پھر بھی تمہاری معیشت کو تنگ کر لیں گے۔ کیوں؟ تم نے ہمارے یار سے منہ موڑ لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، ابھی بکے نہیں ہے۔ بابا جی کا شاید آپ کو یہ بیان یاد ہو، بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو 7 سال قحط آیا، اور پھر دودھ پیتے بچے بکے جناب یوسف کے قدموں میں، پھر جا کر کہیں قحط دور ہوا، اور بابا جی اپنے ایک مخصوص انداز میں ایسے کر کے فرمایا کرتے تھے یہ تو یوسف ہیں اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا۔ جس نے حضور سے منہ موڑ لیا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اس کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی وار پھرتے، اور جو ادھر آگے اعلی حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔
معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ حضور کا نظام آئے گا معیشت ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ میں کامن سینس کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں خود میری اپنی بھی طبیعت اس طرح کی ہے کہ شاید میں ہفتے میں 5 ڈاکٹروں کو میں چینج کر لیتا ہوں، 2 دن جس سے ٹھیک نہ ہو ہم ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے 75 سال سے نظام نہیں ٹھیک ہو رہا اور پھر بھی ہم حکمران نہیں بدل رہے۔ اور انتہا ظلم کی انتہا دیکھو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایکشن لے لیا، زمان پارک کی گندگی کی صفائی کرتے ہوئے پولیس کے 2-4 شیل لگے تو ایک بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تو اس پر فوری نوٹس لے لیا گیا۔ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو عراق کے اندر مرنے والے مسلمان کیوں نہیں نظر آئے؟ اس کمیشن کو برما کی بچیاں کیوں نہ نظر آئیں؟ 3 سال سے کشمیر کے اندر لگا ہوا کرفیو کیوں نہیں نظر آیا؟ تم انسانیت کی بات کرتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے اسلام بعد میں ہے، میں کیا در پھیٹے منہ، اسلام پہلے ہے انسانیت بعد میں۔ اسلام نے تو بتایا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ اے جڑی آج مارچ کرتیاں پھر دیاں نا، اور چلیو تسی آزادی مانگ رہی ہو تو تسی تے جم دیو سو تانوں زندہ دفن کر دیتا جاندا سی۔ یہ تو میرے آقا مولا نے کہا اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تسی کدے کہن تے تم کس کے اشارے پر سڑکوں پر نکل کر اپنے گھر کے جو شوہر ہیں ان کے خلاف بکواس کرتی ہو۔ یہ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر بہن آ جائے نا تے پیسے کھل کے دیا کرو بہن نو، اللہ تہاڈے رزق وچ اضافہ فرما چھڈے گا۔ فرمایا بیٹی آ رہی ہے، حضور بیٹی آ گئی تو حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، کہا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے کھڑے ہو رہی؟ فرمایا سیدہ زہرا آ رہی ہیں اس لیے کھڑا ہو رہا۔ تو زمان پارک کے اندر گندگی کی صفائی ہو تو ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ یاد آ جائے جناب ایک انسان مرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہے۔ اور فیض آباد کے اندر جو 8 لاشیں ہم نے اٹھا کر لائے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی۔ جو لیڈر کی خاطر چلا جائے اس کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو رسول پاک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربان کرے۔ موشن لگ گئے تو کیا جب چودھری نثار علی خان نے اپنی حویلی سے مرزائیوں کو کھڑا کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے سینوں پر گولیاں چلائیں اور اس سے ہمارے نوجوان شہید ہوئے، وہ انسان نہیں تھے؟ نال وہ جو فیاض الحسن چوہان آج کل ہر جگہ پہ بک بک کرتا پھرتا ہے، جڑا پہلے کہندا سی اسی ساڈے کول حکومت آئی تے اسی مدرسے بند کر دیاں گے، تسی بول گئے ادوں بھی فقیر نے کیا سی تیرا پیو بھی مدرسے نہیں بند کر سکتا۔ اور آج وہ جو 2 منہ بلکہ 100 منہ والا کتا کہتا ہے میں پنڈی بیٹھا سن تے ایف آئی آر لاہور دے اندر کٹ گئی، تو اس ہم بتانا چاہتے ہیں نا کہ اسی بھی غوثیہ مسجد دے اندر بیندے ساں تے ساڈیاں ایف آئی آراں تسی او جا کے کرول گھاٹی کٹتے سو، ادوں تانوں قانون یاد نہیں سی آندا، بھگتو۔ ابھی تو خالی پانی چلا ہے تو تہاڈے منہ چو خون باہر آ گیا۔ یہ صرف رسول اللہ کے غلام ہیں جو ظلم برداشت کر لیتے ہیں۔ اور ایم اے او کالج کے باہر جو تم نے ظلم و ستم کیا، ہیومن رائٹ صاحب آپ بانجھ ہو چکی ہیں، تو انہوں وہ انسان نظر نہیں آئے۔ پھر کالا شاہ کاکو کے اندر تو جو تم نے ظلم و ستم کیا، رانا ٹاؤن کے اندر کیا، سادوکی کے اندر کیا، کہ او افریقہ دے باشندے سن۔ ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ نہیں نظر آیا کہ 20 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل میں ترس رہی ہے، جیل میں تڑپ رہی ہے۔ ابھی تو بولی لگی تھی تو 7 سال قحط آیا، یہاں تو حضور کی عزت پر حملے ہوئے۔
شکر کرو لبیک والے آج میدان میں کھڑے ہیں، شکر کیا کرو۔ سدا نہ تسی اتھے رہنا ہے نہ اسی رہنا ہے، لیکن جدوں تاریخ لکھی جائے گی کم از کم تہاڈا نام غداریں تے نہیں نہ آئے گا، تہاڈا ذکر اگ لاؤن والے تے نہیں نہ آئے گا، تہاڈا ذکر پرچے کٹن والے تے نہیں نہ آئے گا، اور تسی بابے دی دعائے جلال تو تے بچ جاؤ گے نا۔ حویلیاں جلوس کے اندر جس میں اللہ نے مجھے بھی حاضری کا موقع دیا، رات کو لائٹیں بند کر کے جو تم نے نوجوانوں کو چاقو مارے، ان کے سینے چاک کیے، اور جو سیدھی گولیاں برسائیں، ہیومن رائٹس کمیشن کو وہ نظر نہیں آتا؟ وہ کس طرح نظر آئے گا؟ کیونکہ اس کو وہی نظر آتا ہے جڑا یہودی ہوئے گا یا یہودی دا بچہ ہوئے گا۔